السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 14 اور 15 یعنی 14 اور 15 اس کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں مختلف لوگوں میں، مختلف عقیدے رکھنے والے لوگوں میں، مختلف قوموں میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، کتاب آنے کے بعد پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے تو وہ جو چاہے کرتے تھے، مل ملا کے شرک کرتے تھے، الٹے سیدھے ان کے توہمات تھے، عقیدے تھے، لیکن اور اس طرح وہ گزارا کر رہے تھے، یعنی معصیت پر، برائیوں پر سب متفق تھے اور مل کر چل رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں، ان کے نبی اور رسول تشریف لائے، تو پھر یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ ایک دوسرے پر ذاتی ظلم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس کا انہیں اچھا موقع مل گیا ان کتابوں کے آنے کے بعد اور رسولوں کے آنے کے بعد۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حاشیہ نمبر 22 میں تحریر فرمایا ہے کہ یعنی تفرقے کا سبب یہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء نہیں بھیجے اور کتابیں نازل نہیں کیں، اس وجہ سے لوگ راہ راست نہ جاننے کے باعث اپنے اپنے الگ مذاہب اور مدارس فکر اور نظام زندگی خود ایجاد کر بیٹھے، بلکہ یہ تفرقہ ان میں اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد رونما ہوا۔ اس لیے اللہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف اصول اور شریعت کے واضح احکام سے ہٹ کر نئے مذہب و مسالک بنا لیے۔ یعنی اس تفرقہ پردازی کا محرک کوئی نیک جذبہ نہیں تھا، بلکہ اپنی نرالی اپج دکھانے کی خواہش، اپنے الگ جھنڈا بلند کرنے کی فکر، آپس کی زدم زدہ، ایک دوسرے کو زک دینے کی کوشش اور مال و جاہ کا طلب کا نتیجہ تھی۔ تو یہ اس حقیقت ہے اس اختلاف کی جو کتابوں کے آنے کے بعد ان میں رونما ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ناتفاقی اور قضیہ جو پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں چکا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت خاص مقرر کر رکھا ہے جب یہ ان کا قضیہ یا جھگڑا چکایا جائے گا۔ اس کی وضاحت مولانا نے حاشیہ نمبر 24 میں تحریر کی ہے
انہیں دنیا ہی میں عذاب دے کر ان سب لوگوں کا خاتمہ کر دیا جاتا اگر گمراہیاں نکالنے اور جان بوجھ کر ان کی پیروی کرنے کے مجرم تھے اور صرف راہ راست پر چلنے والے باقی رہ جاتے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ خدا کے نزدیک حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دو ٹوک فیصلہ قیامت تک کے لیے ملتوی کر رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ فیصلہ کر دینے کے بعد بنی نوع انسان کی آزمائش بے معنی ہو جاتی ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر یہ جھگڑا چکا دیا جاتا، حق کو حق ثابت کر دیا جاتا اور باطل کو باطل، اور حق پر چلنے والوں کو دنیا میں انعام دے دیا جاتا اور باطل پر چلنے والوں کو تباہ کر دیا گیا ہوتا، نیست و نابود کر دیا گیا ہوتا، تو پھر آزمائش آئندہ آنے والوں کے لیے پھر آزمائش کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ تو اسی لیے کیا گیا ہے، ایک وقت مقرر کر دیا ہے قیامت کا دن کا، جب یہ جھگڑا چکایا جائے گا، حق کو حق ثابت کیا جائے گا، باطل کو باطل ثابت کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں جو لوگ بھی قیامت تک آئیں گے ان کی آزمائش ہوتی رہے اور وہ اسی غلط فہمی میں رہیں کہ ہم اگر غلط چل رہے ہیں تو یہ ہمارا راستہ صحیح ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ہر قوموں کی قیامت تک آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ جب آزمائش پوری ہو جائے گی اور وہ وقت مقرر آ جائے گا قیامت کا، تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا حق اور باطل کا۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ بعد میں جو لوگ اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں کتابوں کے جو وارث بعد میں آئے، بعد میں کتابوں میں اس قدر تبدیلیاں کی گئیں، اس قدر اضافے کیے گئے، اس قدر اس میں سے اہم باتیں نکال دی گئیں کہ بعد میں آنے والے، یعنی اس وقت جب وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں اس وقت تو جنہوں نے ایمان لایا وہ صدقہ دل سے ایمان لایا اور اس میں باتیں بھی بالکل صاف صاف کھلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ٹھیک بیان ہو گئی تھیں۔ لیکن بعد میں جب ان کتابوں میں اضافہ یا کمی کی گئی، تحریف کی گئی، تبدیلیاں کی گئیں، تو پھر ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے شک میں پڑ گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ان حالات میں جب کہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے پاس اب صحیح کلام آ چکا ہے اور ٹھیک ٹھیک ہر بات تم پر بیان کر دی گئی ہے، تمہیں الہام کر دی گئی ہے، وحی کر دی گئی ہے۔ اب تم انہی چیزوں کا ابلاغ کرو، انہی کی تبلیغ کرو، انہی کو لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ جو اب کلام نازل ہو رہا ہے بالکل خالص ہے اور کسی قسم کی ملاوٹ نہ اب ہوئی ہے نہ آئندہ ہو سکے گی۔ اور پھر ایک کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ تم یہ اعلان کر دو کہ میں تمہارے درمیان اس کتاب کی بنیاد پر انصاف کر دوں اور یہ بتا دوں کہ رب ہمارا ایک ہی ہے اور ہمارا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی تم اپنے اعمال کا جواب دو گے اللہ کے یہاں جب قیامت کے دن حاضر ہوگے، ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے، اور ہمارے آپس میں کوئی جھگڑا اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم جیسا صحیح سمجھتے ہو اس پر عمل کیے جاؤ، ہم جو صحیح سمجھتے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ہماری کتاب کے مطابق جو یہ نازل ہوئی ہے یہ صحیح اعمال ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، بہتر ہے کہ اس پہ عمل کر لو، نہیں کرو گے تو پھر تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے، ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا دیا تھا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔